السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23 سے 25 تک کا ترجمہ۔ جانیں کہ ہم اس سبق میں وہ کون ہے جو کسی کو جواب دے نہیں، اور وہ کون ہے جو جواب دیے بغیر چھوٹے گا نہ۔ شرک کی کیا دلیل ہے؟ کیوں شرک کرتے ہیں لوگ؟ اور توحید کی دلیل کیا ہے؟ ایک ہی رب کی عبادت کیوں کی جائے؟ تمام انبیاء کو ایک مشترک حکم دیا گیا، وہ حکم کیا ہے؟ یہ سب کو جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ پوچھے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، باقی سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، کوئی پوچھے بغیر آگے جا ہی نہیں سکے گا۔ لا یسأل، لا نہیں، یسأل، سأل یسأل، سأل اس نے پوچھا، یسأل وہ پوچھتا ہے۔ اگر یا کے اوپر زبر کی بجائے پیش لگا دیں یسأل تو اس کے معنی ہوں گے وہ پوچھا جائے گا۔ لا یسأل وہ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اما دو حرف ہیں، ان اور ما۔ ان متعلق سے، ما جو، اما اس چیز کے بارے میں جو، یفعل وہ کرتا ہے، فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے۔ اما یفعل اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے۔ لا یسأل، لا یسأل اما یفعل نہیں پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اس کے واو کے معنی کریں گے ہم جب کہ، جب کہ، ہم وہ، یعنی کہ لوگ، یسألون یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے آ رہا ہے، یسأل وہ پوچھا جائے گا، اس کی جمع ہے یسألون وہ پوچھے جائیں گے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ جب کہ وہ پوچھے جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا جبکہ وہ پوچھے جائیں گے، یعنی لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یہ آ گیا ہمارے پہلے سوال کا جواب کہ کون ہے جس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سوال نہیں ہو سکتا۔ اور کون ہے جو پوچھے بغیر آگے جا نہیں سکتا؟ وہ سب انسان ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، یہ پوچھے بغیر آگے چل ہی نہیں سکیں گے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں؟ ام کیا، ام کے معنی یا بھی ہوتے ہیں، ام کیا، اتخذوا، اتخذا اس نے بنا لیا، اتخذوا جمع ہے، انہوں نے بنا لیا ہے۔ یہ میم کے نیچے آنے والی کسر یہ صرف ملانے کے لیے ہے۔ ام اتخذوا کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ دون علاوہ، ہی اس، دون ہی اس کے علاوہ، من دونہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کیا بنا لیے ہیں، آلہتن، الہ کی جمع ہے آلہتن معبود،
ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا لی ہیں اس کے علاوہ اور بھی معبود؟ یعنی جہاں مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ یہ جانتے تھے، ان سے پوچھا جاتا کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، بارش کون برساتا ہے، رزق کون دیتا ہے، سب کچھ مانتے تھے کہ یہ اللہ نے ہی کیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اور بھی معبود بنا رکھے تھے جن سے اپنی حاجت روائی کے لیے درخواست کرتے تھے، التجا کرتے تھے، ان کی نظریں دیتے تھے، نذرانے چڑھاتے تھے۔ تو یہی سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے علاوہ اور معبود؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ لائیں اپنی دلیل۔ قل، کہیے، ہاتو، لے آؤ۔ ہاتی واحد کے لیے، ایک بندہ ہو نا اسے کہیں گے ہاتی، لے آ، زیادہ ہوں تو کہیں گے ہاتو، لے آؤ۔ قل، کہیے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، برہان دلیل، کم اپنی، برہانکم اپنی دلیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان مکے والوں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس یہ لات، منات، عزا، حبل کو معبود بنانے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، بس۔ مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی درختوں کی پوجا کرے، کوئی جانوروں کی پوجا کرے، کوئی بتوں کی پوجا کرے، کوئی زندہ کی کرے، کوئی فوت شدہ کرے، اللہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ قل ہاتو برہانکم، کہیے لائیں اپنی دلیل۔ اگر مجھ سے دلیل مانگتے ہو تو میری دلیل کیا ہے؟ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، میری دلیل یہ قرآن ہے۔ ھذا ذکر، ھذا یہ ہے، ذکر، ذکر، نصیحت، سبق، دلیل، من ان کی جو، معیہ، ما ساتھ، معیہ میرے ساتھ ہے، ھذا ذکر من معیہ یہ ہے دلیل، یہ ہے نصیحت ان کی جو میرے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی نہیں کرتے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن ہمارے پاس دلیل ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور ذکر، نصیحت، دلیل، من ان کی جو، قبلی قبل پہلے، قبلی مجھ سے پہلے تھے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے شرک کرنے کی، لات، منات، عزا، حبل کو معبود بنانے کی؟ میرے پاس یہ دلیل ہے، یہ کتاب میرے پاس دلیل ہے، اور مجھ سے پہلے جو تھے ان کے پاس بھی ایسی ہی کتاب دلیل تھی۔ تورات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیے جانے والے صحیفے، یہ ان کی دلیل تھی۔ یہ قرآن ہماری دلیل ہے اور ان کی کتابیں ان کی دلیل تھی۔ ھذا ذکر من معی، یہ نصیحت ہے میرے ساتھیوں کی، وذکر من قبلی، اور یہ رہی نصیحت مجھ سے پہلوں کی۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، لیکن حال یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اکثریت حق سے بے خبر ہے، اکثریت کو حق کا علم نہیں۔ فہم معرضون، اسی وجہ سے تو وہ رخ پھیرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے رب سے دور ہے۔ بلکہ اکثرہم، اکثریت ان کی، لا یعلمون، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الحق حق کو، بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی۔ یہی عالم آج کل کے دور میں ہے، اکثر لوگ حق سے غافل ہیں، اکثریت کو پتہ نہیں ہے۔ وہ بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے منصبوں پر فیض لوگ نہیں جانتے حق کیا ہے۔
سچی بات ہے، ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ دیکھ لے، پڑھا پوچھے تو کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن حق کا پتہ نہیں ہے۔ کبھی کہیں سر چکائے ہوئے ہے، کبھی کہیں سر چکائے ہوئے ہے، بڑے بڑے منصب پر فیض ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حق نہیں جانتے، بالکل جاہل اور کورے ہیں۔ بلکہ اکثرہم لا یعلمون الحق، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، کوئی کہے نا یہ اتنے سارے لوگ بیوقوف ہی ہیں، واقعہ اتنے سارے بیوقوف ہی ہیں، اکثر کو پتہ نہیں ہوتا حق کا کہ حق کیا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں حق کو جاننے والے۔ فہم معرضون، اس لیے ہم وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں، مورزون واحد، مورزون جمع ہے، رخ پھیر لینا، منہ پھیر لینا۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا حق کا تو پھر حق کی طرف آئے گا کو؟ اسی لیے تو لوگ حق کی طرف نہیں آ رہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ سچی بات ہے، کتنے لوگ ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ 1000 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے، ایک بھی جس نے چلو عربی نہیں آتی تو ویسے ہی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو، اردو میں ہی پڑھ لیا ہو، 1000 میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیں اپنے دائیں بائیں، جب پتہ ہی نہیں ہے حق کا تو پھر کیسے وہ رب کی طرف آئیں گے؟ وہ تو منہ پھیریں گے ہی نا۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے حق کو، اس لیے وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کسی رسول کو، الا، مگر، نوحی الیہ، وحی کی ہم نے اس کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اکثریت حق نہیں جانتی، حالانکہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر ہے اس کو اسی بات کی وحی کی کہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے یہ بات کہی آ کے، اس کے باوجود لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وما ارسلنا، وا اور ما نہیں، اس واو کا ترجمہ حالانکہ کیا جائے تو بہت شاندار ترجمہ بنتا ہے۔ وما، حالانکہ نہیں، ارسلنا، ارسلا، اس نے بھیجا، ارسلنا، ہم نے بھیجا، من سے، قبل کا، قبل پہلے، کا آپ، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کسی رسول کو، الا مگر، نوحی ہم نے وحی کی، اوہا یوہی، اوہا اس نے وحی کی، یوہی وہ وحی کرتا ہے، یا کی جگہ پر نون لگا دیں، نوحی ہم وحی، ہم نے وحی کی یا ہم وحی کرتے رہے، الیہ، الی طرف ہی، اس، الیہ اس کی طرف، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا، انہ یہ کہ، انہ یہ کہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے، آنا میرے، انہ لا الہ الا انا، یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر میں ہی ایک معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب میرے علاوہ معبود کوئی نہیں تو پھر کیا کرو؟ فَاعْبُدُونِی، فا پھر اعبدو، فا کو الگ کر دیجئے اور نون کو بھی الگ کر دیں تو لفظ رہ جائے گا اعبدو، الف کے اوپر پیش لگا لیجئے، اعبد تو عبادت کر، اعبدو تم عبادت کرو، نی میری، فَاعْبُدُونِی تو تم میری ہی عبادت کرو، انہ لا الہ الا انا فَاعْبُدُونِی،
کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، تو میری عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ مشترک کلمہ تھا، مشترک حکم تھا جو تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے۔ یہ وہ کلمہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، تمام نے یہی دعوت دی لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود دیکھیے لوگ اس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں جس کی دلیل نہیں ہے، ہاں جی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگ رہے ہیں، غیروں کی نظریں بھی دے رہے ہیں، نذرانے بھی دے رہے ہیں، نیازیں بھی چڑھا رہے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو صرف ایک رب کی عبادت کیجیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ کیا سیکھا ہم نے آج کے سبق میں؟ ہر انسان جواب دہ ہے، اللہ کسی کو جواب دہ نہیں۔ جو جواب دہ نہ ہو وہی معبود ہو سکتا ہے، اور جو جواب دہ ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس سے جواب طلبی اس کی نہیں ہوگی، اس سے نہیں پوچھا جائے گا؟ جو خود جواب دہندہ ہے، جس نے جواب دینا ہے، وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دلیل اللہ کی نازل کردہ نصیحت ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات دلیل نہیں ہو سکتی۔ جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، وہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں، وہ قرآن ہو، یہی دلیل ہے۔ اسی طرح پیغمبر کا فرمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی دلیل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دلیل ہے۔ کیوں اللہ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا، کہ وہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ اگر نبی سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے، تصحیح کر دی جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا استعمال اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی اور اس بات کی اصلاح ہو گئی۔ تو اس لیے پیغمبر کی بات بھی دلیل ہے، قرآن ہی بھی دلیل ہے۔ جب کوئی پوچھے کوئی بات اس کی دلیل کیا ہے تو ثبوت قرآن اور سنت سے ہوگا۔ اکثریت معیار نہیں ہے، اکثر لوگ بے حق سے غافل ہوتے ہیں، اکثریت کو حق کا علم نہیں ہوتا۔ تمام نبیوں کا مشترک حکم توحید ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے اور قرآن پر عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ قرآن بھی پڑھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے، اور اس دعوت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کر کے جنت الفردوس عطا کر دے۔